رحیم، آج ادبی فورم ہم سخن بیرا کا 18واں اجلاس انعقاد پذیر ہے۔ اجلاس میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی سردی میں بھی وہ اجلاس میں تشریف لائے۔ ابھی اجلاس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں باقاعدہ، اس سے پہلے میں صدر فورم سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں تاکہ باقاعدہ طور پہ اجلاس کا آغاز کیا جا سکے۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں تلاوت کلام الہی کے لیے پیر عمران شہزاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی فرمائیں۔ پیر عمران شہزاد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ پیر عمران صاحب تلاوت کلام الہی فرما رہے تھے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تجھے تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تجھے تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ ایک اور شعر، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو آج کا اجلاس 18واں اجلاس جو ادبی پاپ کلچر کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، یہ ادبی فورم کی کامیابی ہے کہ بیرا میں کسی ادبی فورم کا لگاتار یہ پہلا 18واں اجلاس ہے۔ بہت سی یہاں پہ ادبی تنظیمیں بنی چلتی رہیں، مگر اس طرح تسلسل کے ساتھ یہ ادبی فورم ایسی تنظیم ہے جو 18 ماہ سے لگاتار اپنے اجلاس جو ہے وہ ماہانہ کروا رہی ہے۔ یہ اعزاز بہر طور ادبی فورم کو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سے اور بھی کام جو ادبی فورم کے پلیٹ فارم سے ہوئے، بڑے بڑے اجلاس بھی ہوئے، اور اب جو ہے ایک اور کام ادبی فورم کا جو انشاءاللہ ہماری جو ہے خواہش اور کوشش ہے کہ ادبی فورم کا ایک شمارہ بھی جو ہے وہ نکالا جائے۔ اور آج کا جو اجلاس ہے وہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ ہمارے ادبی فورم کے پلیٹ فارم سے پہلے خواتین مقرر بھی آج جو ہے، ہمارے 18 اجلاس 17 ہو چکے ہیں، ہمارے مرد سپیکر ہی جو ہے وہ ہوتے رہے، پڑھتے رہے آئے، لیکن آج کا اجلاس اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میڈم ہما ہمارے فورم کا باقاعدہ جو ہے حصہ ہیں اور آج وہ آپ کے سامنے بات بھی کریں گی۔ تو سب سے پہلے جو سپیکر ہیں
نثار علی بھٹی صاحب، ان کا ٹاپک ہے ادب اور پاپ کلچر ایک تعارف۔ انہوں نے، ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہے کچھ دنوں سے، تو انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے وہ اپنا موضوع جو ہے وہ میرے ذمہ لگایا ہے، لہٰذا میں ان کی جگہ پہ جو ہے وہ مضمون جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ادب کیا ہے؟ ادب عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور مختلف انواع مفہوم کا حامل ہے۔ ظہور اسلام سے قبل عربی زبان میں ضیافت اور مہمانی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ بعد میں ایک اور مفہوم بھی شامل ہوا جسے ہم مجموعی لحاظ سے شائستگی کہہ سکتے ہیں۔ عربوں کے نزدیک مہمان نوازی اور لازم شرافت سمجھی جاتی ہے، چنانچہ شائستگی، سلیقہ اور حسن سلوک بھی ادب کے معنوں میں داخل ہوئے۔ جو مہمانداری میں شائستہ ہوگا وہ عام زندگی میں بھی شائستہ ہوگا۔ اس سے ادب کے لفظ میں شائستگی بھی آ گئی۔ اس میں خوش بیانی بھی شامل ہے۔ اسلام سے قبل خوش بیانی کو اعلیٰ ادب کہا جاتا تھا۔ غلاوٹ، گداز، نرمی اور شائستگی، یہ سب چیزیں ادب کا جز بن گئیں۔ بنو امیہ کے زمانے میں بصرے اور کوفے میں زبان کے سرمایہ تحریر کو مزید فروغ حاصل ہوا۔ اسی زمانے میں گرامر اور صرف و نحو کی کتب ارقام کی گئیں تاکہ ادب میں صحت انداز بیان قائم رہے۔ جدید دور میں ادب کے معنی مخصوص قرار دیے گئے۔ ادب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تخیل اور جذبات ہوں، ورنہ ہر تحریری کارنامہ ادب کہلا سکتا ہے۔ خواہش تخلیق انسان کی فطرت ہے، اسی جبلی خواہش سے آرٹ پیدا ہوتا ہے۔ آرٹ اور دوسرے علوم میں یہی فرق ہے کہ اس میں کوئی مادی نفع نہیں ہوتا، یہ بے غرض مسرت ہے۔ ادب آرٹ کی ایک شاخ ہے جسے فن لطیف بھی کہہ سکتے ہیں۔ میتھیو آرنلڈ کے نزدیک وہ تمام علم جو کتب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ادب کہلاتا ہے۔ کارڈینل نیومین کہتا ہے انسانی افکار، خیالات اور احساسات کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذریعے ادب کہلاتا ہے۔ نارمن جودک کہتا ہے کہ ادب سے مراد ہے اس تمام سرمایہ خیالات و احساسات سے جو تحریر میں آ چکا ہے اور جسے اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ ادب کو زبان، قوم، تاریخ، صنف اور موضوع کے مطابق مختلف گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ افریقی ادب، سمندری ادب، مغربی ادب، وسطی ایشیائی ادب، جنوبی ایشیائی ادب، جنوب مشرقی ایشیائی ادب، عربی ادب، لاطینی ادب، فرانسیسی ادب، جاپانی ادب، بائبلی ادب وغیرہ۔ مریم ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق ادب کی تعریف کچھ یوں ہے: فام یا اظہار کی عمدہ اور مستقل یا عالمگیر دلچسپی کے خیالات کا اظہار کرنے والی تحریر۔ لیکن ادب کے لیے تحریر کا لفظ استعمال کرنا بذات خود گمراہ کن ہے۔ ادبی تحریر کے الفاظ کو اس طرح منظم کیا جاتا ہے کہ قاری کو فرحت و انبساط مہیا کرتے ہیں۔ ادب تجربے کو خوشی سے آگے بڑھاتا اور تبدیل کرتا ہے۔ ادب معاشرے میں ثقافتی اقدار کی تنقید اور تصدیق کے ذریعے معاشرے پر اپنے اثرات مرتب کرتا چلا جاتا ہے۔ ادب ایک ایسا کام ہے جو ثقافت کو منتقل کرتا ہے۔ زیادہ تر ادب لکھا جاتا ہے، لیکن کچھ بصری جیسے ڈرامے اور زبانی جیسے لوک کہانیاں بھی ہوتے ہیں۔ ادب کی بڑی شکلیں غیر افسانوی نثر، افسانوی نثر، شاعری، ڈرامہ اور لوک کہانیاں ہیں۔ ادب کی تعریف وسیع پیمانے پر تحریری کاموں کو شامل کرتی ہے جو ثقافت کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم ادب ہمیشہ تحریری لفظ تک محدود نہیں ہوتا۔ ادب کے معنی میں زبانی روایت اور بصری ادب میں کہی گئی کہانیاں شامل ہو سکتی ہیں، جیسے ڈرامہ جو سامعین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ثقافت کیا ہے؟ ثقافت سے مراد زندگی کے وہ طور طریقے جو نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں، جیسے زبان، نظریات، عقائد، رسم و رواج، ضابطے، ادارے، اوزار، تکنیک، فنون، رسومات اور تقاریب وغیرہ شامل ہیں۔ یونیسکو کی تعریف کے مطابق کلچر کسی سوشل گروپ یا سماج کے جذباتی، ذہنی، مادی اور روحانی خد و خال کا نمایاں مجموعہ ہے، جو آرٹ اور ادب سے بڑھ کر زندگی گزارنے کے طور اطوار، اقداری نظام، روایات اور عقائد کو متاثر کرتا ہے۔
ادب سماجی اور ثقافتی اثرات کی ایک وسیع رینج کے ساتھ ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اس میں معاشرے کے رویوں، اقدار اور عقائد کی عکاسی اور ڈھالنے کی طاقت ہے۔ لوگ ادب کے ذریعے اپنی ثقافتی نظریات، اقدار اور عقائد دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو لوگوں کو اپنے تجربات کے بارے میں دوسروں کو بتانے اور اپنی کہانیاں شیئر کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ادب سماجی تبدیلی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ثقافتوں اور روایات کو محفوظ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہم ادب کا مطالعہ کر کے متبادل بیانیے کی پرکھ اور پہچان کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی ثقافتوں کے علاوہ دوسرے لوگوں اور ثقافتوں کے لیے ہمدردی اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہم ادب کے ذریعے دوسروں کی زندگیوں اور تجربات کے بارے میں جان سکتے ہیں، جس سے ہماری برداشت اور ان کو قبول کرنے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادب اکثر ہمارے مفروضوں اور عقائد پر سوال اٹھاتا ہے، جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا پر تنقیدی طور پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ جمود کو چیلنج کرنے اور نئے سماجی امکانات کے تصور میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ادب سماجی اور سیاسی تبصروں کے لیے ایک فورم کے طور پر کام کر سکتا ہے، جو قائرین کو عمل کرنے اور تبدیلی کو متاثر کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ ثقافت کی اقدار اور عقائد ادب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ تبدیل کر سکتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح دیکھتے ہیں، نئے نقطہ نظر کو متعارف کراتے ہیں، قبول شدہ عقائد کو چیلنج کرتے ہیں اور روایتی حکمت کو چیلنج کرتے ہیں۔ ادب افراد اور گروہوں دونوں کے لیے خود اور برادری کے احساس کو فروغ دے سکتا ہے۔ ادب ناانصافیوں کی طرف توجہ مبذول کر کے اور کم نمائندگی والے گروہوں کے حقوق کے لیے لڑ کر سماجی تبدیلی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہم ادب کے ذریعے معاشرتی مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ہم دنیا کو مزید منصفانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے اقدامات کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ ادب کا ثقافت اور معاشرے پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ ثقافتی اظہار کی گنجائش فراہم کرتا ہے، تفہیم اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے، تنقیدی سوچ کو تحریک دیتا ہے، ثقافتی اقدار کو ڈالتا ہے اور سماجی تبدیلی کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادب کو پڑھنا اور اس میں حصہ لینا دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کر سکتا ہے اور تعمیری سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں میں مدد کر سکتا ہے۔ پاپ کلچر کو مقبول ثقافت ہے۔ پاپ کلچر ایک مقبول ثقافت ہے۔ اس میں آرٹ، ادب، فیشن، فلم، رقص، ٹیلی ویژن، میگزین وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ثقافت ذرائع ابلاغ کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ مقبول ثقافت بنیادی طور پر عقائد، اقدار، اعمال، اشیاء اور طرز عمل کا مجموعہ ہے، جو ایک معاشرے میں کسی بھی وقت اور جگہ پر مقبول ہیں۔ اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو یہ ایسے طور اطوار ہیں جن کو عام آدمی پسند کرتا ہے۔ پاپ کلچر دراصل ہائی کلچر سے بالکل مخالف سمت میں اپنا سفر طے کرتا ہے۔ ایلیٹ کلاس کا کلچر اختیار کر لینا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ عام آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ہائی کلچر کو فالو کرے۔ اس لیے عام آدمی اپنی زندگی گزارنے اور اس کو پرمقصد بنانے اور اس سے خوشی حاصل کرنے کے لیے عقائد، رسوم و رواج، زبان، لباس، رہائش، آرٹ اور ادب کا ایک الگ اور منفرد بیانیہ ترتیب دیتا ہے۔ پاپ کلچر معاشرے میں تنوع اور رنگا رنگی پیدا کرتا ہے، دقیانوسی تصورات کو ختم کر کے ہر فرد کو شامل ہونے کی ترغیب دلاتا ہے۔ میڈیا کی مختلف شکلوں کے ذریعے یہ مختلف پس منظر کے کرداروں اور کہانیوں کی نمائش کرتا ہے، مختلف گروہوں کے درمیان رواداری اور افہام و تفہیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ پاپ کلچر سماجی مسائل کے بارے بیداری پیدا کرتا ہے۔ ٹی وی شوز، فلمیں اور موسیقی امتیازی سلوک، دماغی صحت اور ماحولیاتی خدشات جیسے موضوعات پر توجہ دیتے ہیں، مباحثوں کو جنم دیتے ہیں اور مثبت تبدیلی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ پاپ کلچر افراد کو اپنے جذبوں اور خوابوں کو آگے بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تفریح، صنعت اور دیگر شعبوں میں کامیاب لوگوں کو دیکھنا دوسروں کو کامیابی اور ذاتی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ کمیونٹی بلڈنگ، یہ کمیونٹی اور تعلق کا احساس فراہم کرتا ہے۔ مشہور کتابوں، فلموں، ٹی وی سیریز اور ویڈیو گیمز کے ارد گرد بننے والے
اور مداحوں کی کمیونٹیز لوگوں کو آپس میں جڑنے، اپنی دلچسپیوں کا اشتراک کرنے اور معاون نیٹ ورکس بنانے کی اجازت دیتی ہیں۔ پاپ کلچر تخلیقی صلاحیتوں اور اختراع کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ فنکاروں، مصنفین، موسیقی کاروں اور ڈیزائنرز کو نئے کام تخلیق کرنے اور اپنے متعلقہ شعبوں کی حدود کو آگے بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اقتصادی ترقی، تفریح صنعت جو پاپ کلچر کا ایک اہم حصہ ہے، روزگار، سیاحت اور آمدنی فراہم کر کے معاشی ترقی میں حصہ ڈالتی ہے۔ یہ مختلف تخلیقی اور تکنیکی شعبوں میں کیریئر کی حمایت کرتا ہے۔ پاپ کلچر ثقافتی تبادلے کو فروغ دیتا ہے، جیسا کہ یہ عالمی سطح پر پھیلتا ہے۔ یہ مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے علوم کو ایک دوسرے کی روایات، رسم و رواج اور آرٹ کی شکلوں کے بارے میں جاننے اور ان کی تعریف کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پاپ کلچر لوگوں کے لیے تفریح اور تناؤ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی کے تقاضوں سے فرار فراہم کرتا ہے، آرام اور راحت فراہم کرتا ہے۔ مشہور شخصیات اکثر اپنی مقبولیت کو خیراتی کاموں کی حمایت، فنڈ اکٹھا کرنے اور مختلف سماجی مسائل کی آگاہی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ پاپ کلچر ایک تعلیمی ٹول ہو سکتا ہے۔ پاپ کلچر سے متاثر تعلیمی پروگرام اور دستاویزی فلمیں سیکھنے کو دلچسپ اور قابل رسائی بنا سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ پاپ کلچر تنوع کو فروغ دے کر، اہم مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کر کے، افراد کو متاثر کر کے، تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دے کر اور اقتصادی ترقی میں حصہ ڈال کر ہمارے معاشرے میں مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ اس میں لوگوں کو متحد کرنے، مثبت تبدیلی کی حوصلہ افزائی کرنے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں لطف فراہم کرنے کی طاقت ہے۔ مقبول ادب کوئی بھی تحریری کام جو بڑے پیمانے پر سامعین کے ذریعے پڑھا جاتا ہے، اس کے وسیع تر معنوں میں مقبول ادب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی نان فکشن کتابیں، وسیع پیمانے پر گردش کرنے والے رسالے اور مخصوص قسم کے ڈیجیٹل متن شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ اصطلاح عام طور پر فکشن کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اکثر اعلیٰ ادب، فنکارانہ ادب یا محض ادب کہلانے سے ممتاز ہوتے ہیں۔ مقبول ادب کی واضح حدود سخت نہیں ہے اور مخصوص کاموں کی درجہ بندی وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ اگرچہ کتابیں جو بڑی مقدار میں بکتی ہیں اور بیسٹ سیلر کی فہرستوں میں ظاہر ہوتی ہیں تعریف کے لحاظ سے مقبول ہیں، لیکن صرف فروخت کے اعداد و شمار کسی کام کے لیے مقبول ادب کے طور پر شمار کیے جانے کے لیے ناکافی معیار ہیں۔ ادبی فکشن کے بہت سے کام بیسٹ سیلر بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ادبی امتیاز اکثر ان کاموں کو دیا جاتا ہے جو اپنے ابتدائی استقبال کے سیاق و سباق سے بالا تر ہو کر وقت کی کسوٹی پر کھڑے ہوئے ہوں، لیکن کام کی اشاعت کے طویل عرصے تک اس طرح کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ولیم شیکسپیئر کے ڈراموں کو ان کے زمانے میں مقبول ادب سمجھا جاتا تھا، لیکن اب بڑے پیمانے پر فنکارانہ کاموں کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ بہرحال مقبول ادب کی کچھ مشترکہ صفات کی تعریف کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بنیادی طور پر قاری کو تفریح فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ تفریح ایک ایسی خوبی ہے جو سامعین کو اپنی طرف متوجہ اور اپیل کرتی ہے۔ پڑھنے کے خوشگوار تجربے کو فروغ دینے کے لیے عام فکشن کے کام عام طور پر سادہ اور سیدھے انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ وہ کردار پر مبنی ہونے کے بجائے زیادہ تر پلاٹ پر مبنی ہیں اور روایتی بیانیہ ڈھانچے کی پابندی کرتے ہیں۔ اس طرح ان کا مقصد گہری عکاسی یا جمالیاتی تعریف کو بھڑکانے کے بجائے اتفاق سے اور جلدی سے پڑھا جانا ہے۔ وہ کتابیں جو اس مقصد میں کامیاب ہوتی ہیں، خاص طور پر ان تکنیکوں کے استعمال کے ذریعے جو قارئین کی دلچسپی کو بڑھاتی ہیں اور انہیں پڑھنے پر مجبور کرتی ہیں، انہیں صفحہ بدلنے والے کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ مقبول ادب کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تجارتی قوتوں سے بے حد منسلک اور تشکیل پاتا ہے۔ کوئی کام بڑی تعداد میں قارئین کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قارئین کے لیے مادی طور پر قابل رساں نہ ہو۔ یہ مروج اور سستا دونوں طرح ہونا چاہیے۔ اس لیے مقبول ادب کے کام بڑے پیمانے پر پیداوار، مارکیٹنگ اور تقسیم کے عمل پر انحصار کرتے ہیں جو اشاعت اور متعلقہ صنعتوں میں ہوتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر مصنفین اس طرح کے کاموں کی تحریر میں تجارتی تحفظات سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ انہیں نہ صرف تجریدی طور پر دلکش بناتے ہیں بلکہ مارکیٹ کے موجودہ مطالبات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو میں یہ ابھی طویل ہے، بھٹی صاحب نے لکھا تھا، تو میں اس کو گفتگو میں اگر جلدی سے کہ پڑھ دیں۔ اس تناظر میں مصنفین کی پیداواری صلاحیت کو ان کے کاموں کے اندرونی فنکارانہ معیار پر ترجیح دی جاتی ہے۔ مقبول افسانے کے بہت سے کامیاب مصنفین غیر معمولی طور پر قابل قدر ہیں جو ہر سال
ایک یا زیادہ کتابیں شائع کرتے ہیں اور متعدد سکولز اور سیریز تیار کرتے ہیں جو انہیں ایک وقت تک اور قارئین کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے قابل بناتے ہیں۔ مزید تجارتی قدر فلم، ٹیلی ویژن اور دیگر میڈیا کے لیے مشہور کتابوں کی موافقت اور برانڈنگ اور تجارت کے لیے ان سے وابستہ امکانات کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہے۔ در حقیقت مقبول ادب کو مقبول ثقافت کے وسیع منظرنامے میں اکثر بہتر طور پر سمجھا جاتا ہے، نہ صرف معاشیات کے معاملے کے طور پر بلکہ اس لیے بھی کہ کسی کام کے باہمی تعلقات جیسے کہ اس کی موافقت اس کے تاثرات اور تشریحات کو متاثر کرتی ہے۔ جنت مرزا کو ڈرامہ پریزاد میں کردار کی پیشکش کی گئی ہے۔ مرتسم پاکستان کے بدنام زمانہ پدرانہ ڈھانچے کے چہرے کی نمائندگی کر رہے ہیں اور باربی اور اوپن ہائمر کو دیکھتے ہوئے شخصیات کی تبدیلی کی باعث پاکستان کے مقبول کلچر میں کچھ گرما گرم موضوعات ہیں۔ غلطی سے عوام کی ثقافت سے جڑا ہوا ہے جبکہ ایک عام آدمی پاکستانی معاشرے کی افراتفری سے نمرد آزما ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں معیشت کی کمزوری، سیاسی عدم استحکام اور سماجی خلل ہے۔ تاہم مقبول ثقافت کے دائرے میں ایسا لگتا ہے کہ فوکس معمولی معاملات پر ہوتا ہے، جیسے ڈرامہ میں کردار ادا کرنا اور سٹار باکس میں کافی خریدنا۔ پاکستان میں مقبول ثقافت معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر محیط ہے، بشمول سینما، فوٹوگرافی، ڈرامہ انڈسٹری، سوشل میڈیا کے رجحانات اور فیشن کا ایک خاص طبقہ۔ یہ ریئل کلچر جیسے مائکرو ویلیوز پہلوؤں کے گرد گھومتا ہے۔ مجموعی طور پر مقبول ثقافت معاشرے کے سفر کے شعور اور علامتی لغت کی عکاسی کرتی ہے۔ اہم نکات جن کے گرد یہ گھومتا ہے وہ ہیں آرٹ، سینما، ڈرامہ انڈسٹری اور فیشن۔ حال ہی میں ایمیزون پرائم نے ایک اسپانوی فلم کلمپیار ریلیز کی جو سوتیلے بھائی اور بہن کے رشتے کے گرد گھومتی ہے اور ان کے درمیان گہری محبت کی تصویر کشی کرتی ہے۔ اوبسن نے نیٹ فلکس سیریز جاری کی جس میں ایک لڑکی اور متوقع سسر کے درمیان خفیہ تعلقات کو دکھایا گیا ہے۔ پاکستانی معاشرے کے تناظر میں میرے پاس تم ہو اور تیرے بن جیسے ڈرامے ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ معاشرے میں اجتماعی ترجیحات ایک اہم تشکیل کرتی ہیں جو معاشرتی خیالات کی مجموعی نمائندگی کرتی ہیں۔ آج فیشن نوجوانوں کے ذہنوں کو نمایاں طور پر متاثر کر رہا ہے، رجحانات کی مذائقہ خیزی کو سمیٹ رہا ہے۔ بلا شبہ فیشن انفرادیت کے اظہار اور شناخت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن رجحانات پر ضرورت سے زیادہ توجہ نوجوان ذہنوں کو جلانے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ جارج سمل نے فیشن پر اپنے مشہور مقالے میں ملنساری کے ذریعے لوگوں کو جوڑنے میں اس کے کردار پر زور دیا، تاہم اسے مرکزی توجہ کا مرکز بنانا نوجوانوں میں شناخت کے بحران کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا رجحان ہے جو موجودہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، جہاں شلوار قمیض جیسے روایتی لباس فیشن کے بدلتے نمونوں کی وجہ سے اپنا جوہر کھو رہے ہیں۔ اگرچہ فیشن کو مکمل طور پر ختم کرنا اس کا حل نہیں ہے، لیکن صرف رجحانات پر قائم رہنا نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسروں کو نظر انداز کرنے والا ایک خود غرضانہ نقطہ نظر معاشرتی بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ سماجی انتشار سیاسی بے ہوشی اور سیاست میں عدم استحکام پیدا کرتا ہے۔ مغلوں کی مثال جنہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ترقی کی لیکن سماجی انضمام کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے ان کی سلطنت کا زوال ہوا۔ معاشرے کا ٹوٹ پھوٹ ایک قابل مذمت عمل ہے جو سماجی تبدیلی اور اجتماعی شعور کی کمزوری دونوں سے چلتا ہے۔ جب معاشرے کے ڈھانچے اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں تو نقصانات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سیاسی بے ہوشی اکثر رکاوٹ بنی رہتی ہے۔ ہربرٹ مارکو نے اپنی کتاب ون ڈائمینشنل مین میں صارفیت، تکنیکی ترقی اور سماجی کنٹرول کو مخاطب کرتے ہوئے جدید دور کی ثقافت پر تنقید کی۔ انہوں نے خواہشات کو بیچنے اور افراد کو معدیت کے پنجرے میں پھنسانے کے ادارہ جاتی طریقہ کار کی نشاندہی کرتے ہوئے افراد میں سیاسی شعور کی اہمیت کو نظر انداز کیا۔ تاریخی طور پر مقبول ثقافت لوگوں کے لیے سماجی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ باب ڈیلائن جیسی آوازیں اشرافی اور پسماندہ کمیونٹیز میں یکساں طور پر گونج رہی ہیں۔ الیگزینڈر کی تحریریں جابر ریاستی عناصر کے خلاف مزاحمت کی تحریک جاری رکھتی ہیں۔ ماضی میں پاکستان میں سادگی، ہمدردی اور اختلاف رائے کا کلچر تھا، لیکن موجودہ صورتحال مایوسی اور انکار کی علامت ہے۔
پاپولسٹ قوتوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے پاپولر کلچر کو اعلیٰ کار بنایا ہے، جس سے سیاسی بے ہوشی ہو رہی ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے پاکستانی معاشرے میں اختلافی آوازوں کا دوبارہ دعویٰ کرنے، فن کو نکھارنے اور ایک مضبوط سیاسی شعور کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی دوسری زبان کی طرح اردو کا بھی ایک بھرپور ادبی پس منظر ہے۔ اردو ادب کا دائرہ اردو ناولوں، اردو ڈراموں اور اردو مختصر کہانیوں سے ہے، اور اس سارے ادب کے پیچھے اردو کی معروف ادبی شخصیات ہیں جنہیں اردو ادبی تحریکوں کے ذریعے تقویت ملی ہے۔ بدقسمتی سے اگرچہ پاکستان کے طلباء اہم ادبی شخصیات کے نام سیکھتے ہیں اور مشہور ناول اور مختصر کہانیاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنا ہوتا ہے اور شاذ و نادر ہی دلچسپی سے خالی ہوتا ہے۔ اگر ہم آج پاکستان کی نسل پر نظر ڈالیں تو شاید ہی ہمیں ایسے نوجوان ملیں جو اردو ادب میں حقیقی دلچسپی رکھتے ہوں۔ شاید یہ اس لیے ہوا ہے کہ والدین اور اسکول اب طلباء کو اردو ناول اور مختصر کہانیاں پڑھنے کی عادت پیدا کرنے کی ترغیب نہیں دیتے۔ تاہم اگرچہ آپ واقعی اردو زبان و ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اردو ادب کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس کے سماجی اثرات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ اردو کی ادبی تحریکوں کی تاریخ بہت وسیع ہے اور اس میں ہندی اردو تنازع، اردو تحریک اور ترقی پسند مصنفین کی تحریکیں جیسی مثالیں شامل ہیں، جو برصغیر پاک و ہند میں اس وقت ہوئیں جب یہ برطانوی دور حکومت میں تھی۔ ترقی پسند مصنفین کی تحریک کا مقصد سامراج مخالف جذبات کو فروغ دینا اور مساوات کی وکالت کرنا اور سماجی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ اس تحریک کا آغاز انگارے کی اشاعت سے ہوا، جو کہ 9 اردو مختصر کہانیوں کا مجموعہ تھا جس پر برطانوی حکام نے پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ انجمن اس قدر بڑی کہ انگریزوں کے برصغیر سے نکلنے کے بعد اس نے پاکستان میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں ایک نئی کمپنی دی پروگریسو پیپرز لمیٹڈ بنائی گئی اور اس نے اردو جرائد اور اخبارات کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ اس طرح یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح مختصر کہانیوں نے اردو زبان کے ساتھ ایک اہم تعلق قائم کرنے میں کردار ادا کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برصغیر میں جو ادبی تحریکیں پیدا ہوئیں ان کا مقصد زبان کی حفاظت کرنا اور اسے وہ عزت دینا تھی جس کی وہ مستحق ہے۔ تاہم تقسیم کے بعد اردو زبان اور ادب کو عوام کی آزادی اظہار کے لیے بھی احتجاج کے لیے استعمال کیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کئی سالوں تک فوجی آمریت کے زیر اثر رہا۔ ان آمروں میں سے ایک ضیاء الحق کے نام سے جانا جاتا تھا، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں مختلف سینسرشپ لگائی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب فیض احمد فیض نے ایک نظم ہم دیکھیں گے لکھی جس میں ضیاء کے دور پر حملہ کیا گیا اور جمہوریت کی بات کی گئی۔ یہ نظم اقبال بانو نے اس وقت گائی تھی جب فیض کی شاعری کو عوام میں سنانے پر پابندی عائد تھی۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح اردو ادب اور نظموں کو لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مزید یہ کہ اردو کے ادیبوں اور شاعروں نے اکثر زبان کو سماجی ناانصافی پر بات کرنے اور معاشرے میں رائج سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا۔ مثال کے طور پر منٹو کے افسانوں اور کہانیوں نے تقسیم کے بعد ذہنی بیماری اور لوٹ مار جیسے مختلف سماجی مسائل کو اجاگر کیا۔ ان افسانوں اور کہانیوں کو اتنا بھیانک اور حقیقت کے قریب دیکھا گیا کہ بچوں کو اکثر ان کو پڑھنے سے منع کیا جاتا تھا۔ تاہم نوجوان بالغوں اور بالغوں کو بھی انہیں پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی۔ حوصلہ افزائی کی اس کمی کے باعث لوگ اردو ادب سے دور ہو گئے، کیونکہ سڈنی شیلڈن کے ناولوں میں بھی یہی موضوعات زیر بحث آتے ہیں، لیکن وہ قابل قبول تھے، جبکہ منٹو کو پڑھنے کی حوصلہ افزائی کم ہی ہوتی تھی۔ اردو کی مشہور ناول نگار عصمت چغتائی نے بھی حقوق نسواں اور طبقاتی کشمکش کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر کو قلم بند کیا، جسے پاکستانی معاشرہ نامناسب سمجھتا تھا، اور ساتھ ہی لوگوں نے ان کی تخلیقات کو پڑھنے کے لیے دوسروں کو زیادہ ترغیب نہیں دی۔ شاید بعض موضوعات کو مناسب قرار دینا اور دوسروں کو نامناسب سمجھنا اس سینسرشپ سے پیدا ہوا ہے جس کا پاکستانی معاشرے کو کئی سالوں سے سامنا ہے۔ خوش قسمتی سے اگرچہ کچھ لکھاریوں پر پابندی لگائی گئی ہو یا ان کو نامناسب سمجھا گیا ہو، برسوں بعد دیگر مصنفین پاکستانی معاشرے کے حوالے سے اپنے خیالات اور نقطہ نظر کو اسکرپٹس میں تبدیل کر رہے ہیں، جو ڈرامہ سیریلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کئی سالوں سے مختلف پاکستانی ڈراموں کا مقصد پاکستانی معاشرے پر بھی بات کرنا ہے، بعض اوقات کشف فاؤنڈیشن جیسی غیر منافع بخش تنظیموں کے تعاون سے بھی۔
ان ڈراموں کی مثالوں میں رہائی، پرواز اور دل نہ امید تو نہیں شامل ہیں۔ ان ڈراموں نے پاکستانی معاشرے میں رائج سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کی وجہ سے قومی اور بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہے۔ اس طرح ایسے ڈراموں کو دیکھنے والوں نے معاشرے میں کچھ بیداری پیدا کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کا معاشرے پر مثبت اثر پڑا ہے۔ تو یہ تھے ادبی پاپ کلچر کی جو اس کا تعارف۔ اب ہمارے نیکسٹ جو سپیکر ہیں، میں ان کو دعوت دینے سے پہلے ایک بار پھر ہمارے معزز مہمان جو تشریف لائے اتنی سردی میں، ان کا فورم کی طرف سے تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے فورم کا حصہ بنے، ہمارے اجلاس میں شامل ہوئے، ہمیں حوصلہ افزائی بخشی۔ یہی جو ہے اسی طرح لوگ آتے رہیں گے، یہ شمع جو ہے وہ جلتی رہے گی۔ ادبی پروگرامز میں لوگوں کی تعداد اتنی ہی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پاس تعداد بہت زیادہ ہے، وگرنہ بڑے بڑے اجلاس آپ دیکھتے ہیں، ہمارے دوست جانتے ہیں، واقف ہیں ادبی پروگرام میں، کیونکہ ادب کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، بظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا لوگ فائدہ دیکھتے ہیں۔ سیاسی جلسوں میں لوگ جائیں گے چاہے بارش ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا بظاہر فائدہ نظر آتا ہے، تو اس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے، اس لیے لوگوں کی تعداد اس لحاظ سے نہیں ہوگی، لیکن یہ جو تعداد ہے ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہیں کہ ایک اچھا اجلاس جو ہے وہ ہو جاتا ہے ہمارا۔ 18 ماہ سے آپ مسلسل ہمارے جو ہے اجلاسوں میں شریک ہو رہے ہیں، میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ اب میں نے جو تعارف کروایا ہے اپنی کلچر کا، جی تو ایک بات تو نثار بٹی صاحب کے لیے ثابت ہو گئی ہے کہ کسی موضوع پر بھی یہ کتاب لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ مقبول ادب، مشہور اور معروف، تو بڑا اچھا عنوان تھا اور بھٹی صاحب نے بڑی عرق ریزی سے مضمون لکھا اور بڑا طویل مضمون تھا، تو بہر طور یہ داد کے قابل ہیں۔ اب میں اپنے نیکسٹ سپیکر کو دعوت دوں گا، جن کا موضوع ہے ادبی پاپ کلچر کا تاریخی تناظر۔ پروفیسر عبدالباسط جنجوعہ صاحب تشریف لائیں۔